کے ساتھ عظمیٰ اعجاز خان، میں اور میری ٹیم نیوز کیفے میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید۔ جناب آج ہمارے پاس کیا ہے آپ کے لیے، کیا بتانے کے لیے ہیں؟ آج ہفتے کا دوسرا دن ہے، ہم آپ کے پاس موجود ہیں، کیا لے کے آئے ہیں اور کیا آپ کو بتانے والے ہیں؟ کچھ ایسی باتیں جس سے دل تھوڑا سا مغموم ہو جائے گا، کچھ ایسی باتیں جس سے آپ کا دل تھوڑا باغ باغ ہو جائے گا۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی صبح اچھی گزرے، آپ کی صبح بہتر گزرے، کچھ اچھا سوچ کر، کچھ اچھا کھا کر۔ کہتے ہیں نا، وہی میں آپ کو ہر روز بتاتی ہوں کہ جب اٹھیں، جب ناشتے کی طرف جائیں تو بادشاہوں والا ناشتہ کریں، لیکن ایکسرسائز کو نہ بھولیں، یا اپنی زندگی کا روٹین بنائیں، اپنے لوگوں سے، اپنے پیاروں سے، اپنے گھر والوں سے پیار سے رہیں، پیار سے بات کریں، ان کی عزت کریں۔ آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہوں، چاہے آپ کا چھوٹا بچہ بھی ہو، آپ کے گھر میں چھوٹے بچے بھی ہوں جو آپ کی اولاد ہے، ان سے بھی پیار سے بات کریں، چاہے آپ کے گھر میں بزرگ ہوں، ان سے پیار سے بات کریں، ان کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ خدا حافظ کہہ کے اپنے اپنے کاموں پہ نکلیں اور سلامتی کی دعائیں کریں۔ یقین رکھیں یہ لوگ آپ کے لیے پیچھے سے دعائیں کریں گے، اور ان کی دعائیں جب تک جاری رہیں گی آپ سلامتی کے رستوں پر اسی طرح سے قائم دائم رہیں گے۔ آج کے دن کے حوالے سے بات کریں، وہی سڑکوں پہ گہما گہمی صورتحال تو یہ لگتی ہے کہ سارا ہی کراچی لگتا ہے کہ وہ صبح صبح باہر نکل آیا ہے اور کاموں پہ جانے کے لیے نکل چکا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ اگر ان حالات میں، جو کہ معاشی ابتری کی صورتحال ہے، اس میں بھی لوگ ایک جذبے کے ساتھ اپنے کام کے لیے، اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے نکلتے ہیں، کام کے لیے نکلتے ہیں، تو ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ اگر وہ یہ نہ کریں تو کیا کریں؟ اور وہ جب بات آتی ہے کہ وہ کیا کریں، وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس پروگرام میں کہ جو یہ نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میچ کے حوالے سے صورتحال آپ کو بتاتے چلوں تو آج پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ ہے، ورلڈ کپ چل رہا ہے، پاکستان کے ہاتھوں میں ورلڈ کپ سرک چکا ہے۔ اگر یا مگر یہ گو کی کنڈیشن ہے، یہ کیفیت کچھ اس طرح کی ہے کہ پاکستان اگلے 3 میچز جیتے گا، اور یہ 3 میچز جیتنے کے بعد بھی کیا وہ پوائنٹ سکورنگ پہ آئے گا، یا نیوزی لینڈ ہارے گا اور نیوزی لینڈ کو سارے میچ ہارنے پڑیں گے تو وہ پوائنٹ سکورنگ پہ آئے گا، یا رن ریٹ کے اوپر سے آئے گا۔ یہ اگر اور مگر، یہ ہماری ٹیم کے ہاتھ میں کہ اگر ہوگا یا مگر ہوگا۔ میں اس بارے میں صرف قیاس آرائیاں ہی کر سکتے، اور نہ صرف میں بلکہ بڑے بڑے اینالسٹ جو اس بارے میں قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پلیئر اسپرٹ جو ہے وہ بالکل زیرو ہو چکی ہے، اور مجھے ایسا لگتا نہیں ہے۔ لیکن ہم پھر وہی بات کریں گے کہ ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہوتا ہے، ہم اپنے پلیئرز کے ساتھ ہیں، ہار بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، جیت بھی جائیں تو ویری ویل اینڈ گڈ۔ بات کریں حماس کے حوالے سے، شدید بمبارٹمنٹ دوبارہ ہوئی ہے، اور جو شہیدوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 9000 کے قریب، 8000 سے 9000 کے درمیان پہنچ گئی ہے، اور نہتے کشمیریوں کا برا حال ہے۔ وہی بات کہ جو دنیا بھر کی عالمی عوام ہے وہ کیا کر رہی ہے، جو OIC امت مسلمہ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، وہ کیا کری، کسی ٹیبل ٹاک کے اوپر ابھی تک نہیں آ سکے۔ کوئی نتیجہ خیز بیانات سامنے آ تو رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ہم روز بیٹھ کے اس کے اوپر مذمت کرتے ہیں اور مذمتی بیان دے سکتے ہیں، لیکن کیا یہ مذمتی باتیں اور مذمتی بیانات کے حد تک ہی ہے، یا اس کے اوپر کوئی عملی اقدامات بھی کیے جائیں گے؟ اب صوبوں کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی آپ کو بات بتاؤں۔ ڈینگی کے حوالے سے موسم بدل رہا ہے، کل بھی میں نے انفلوئنزا کے اوپر بات کی تھی، اور آج آپ کو بتاتی چلوں کہ اسی طرح سے ڈینگی کے کیسز جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر آ رہے ہیں۔ لاہور کے حوالے سے، پنجاب کے حوالے سے اگر بات کروں تو 131 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں مختلف شہروں میں، اور اس بارے میں جو ایڈوائزری ہے وہ بھی جاری کر دی گئی، میڈیکل ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے۔ لیکن احتیاط علاج سے بہتر ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے۔ پانی کو کھڑا نہ ہونے دیں، صاف پانی کو کھڑا نہ ہونے دیں، اپنے گھر کو جالیوں سے بند رکھیں، اور جو کوئلز ہوتے ہیں، جو ریپیلینٹ ہوتے ہیں، ان کو لگا کے رکھیں تاکہ آپ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جناب اب آتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب، ایک ایسا ٹاپک جس کے اوپر شاید بہت کم بات ہوتی ہے۔ ہم بچوں کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم سائیکالوجی پہ بات کرتے ہیں، ہم خواتین پہ بات کرتے ہیں، ہم ریلیشن شپ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہم اس ریلیشن شپ کے حوالے سے تو جو بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے غذا کے اوپر بات آ جاتی ہے، جو کہ بچوں کی پسندیدہ غذا ہے، وہ ہے دودھ۔ نورپور ملک کی میں بات کر رہی ہوں۔ نورپور ملک ایک مزیدار ملک ہے، اور UHT ٹیسٹنگ ملک ہے۔ اس کی کیا بات کریں، ماؤں کی روز بڑھتی ہوئی پریشانی کو دور کرتا ہے اور بچوں کو فراہم کرنے والا بہت ہی زبردست قسم کا یہ ٹیسٹی ملک ہے، غذائیت سے بھرپور ہے۔ نورپور جو پاکستان کا بہترین ٹیسٹنگ UHT ٹریٹڈ ملک ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو روز بتاتے ہیں یہ کیا ہے، اس کو بچے پیتے ہیں، اور نہ صرف بچوں کی بات کریں، بزرگ اور ہر عمر کے جو افراد ہیں ان کے لیے دودھ انتہائی ضروری ہے۔ کسی بھی عمر میں خاص طور پہ میں خواتین کی بات کرتی ہوں کہ وہ ایک خاص ایج کے بعد ہڈیوں کی کمزوری ان میں آ جاتی ہے، تو ان کو دودھ اپنی غذا میں شامل کرنا چاہیے، اور بچوں کو تو شروع سے عادت ڈالنی چاہیے، کم از کم 1 گلاس صبح دودھ کا ہونا چاہیے، اور رات سونے سے پہلے 1 گلاس ضرور۔ ہمارا کام صرف
باتوں کو کرنا ہے, اویئرنیس پھیلانا ہے, لیکن کیا ہم خود پیتے ہیں؟ میں تو ویسے بالکل دودھ نہیں پیتی. لیکن ہم چلتے ہیں آج کے بھرپور ٹاپک کی جانب. میں بات کر رہی تھی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے, میں بات کر رہی تھی مردوں کے ٹراما کے حوالے سے, میں بات کر رہی تھی کہ وہ کون سی کمزوریاں ہیں, وہ کون سی خامیاں ہیں جو مرد کو کمزور کر دیتی ہیں. میں بات کر رہی تھی اس سائیکوٹک بیہیویئر کے حوالے سے جو مردوں میں پایا جاتا ہے. یہ وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کی؟ کیا ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچنے تک مرد کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ اس کو کوپ اپ کر سکے, یا اچانک سے ریٹائرمنٹ آتی ہے سامنے تو کیا اس کی کوئی بیک اینڈ پہ اس نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوئی ہوتی ہے جو وہ ان حالات کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پا رہا ہوتا, یا پھر وہ آدمی جس نے بہت اچھا بزنس فلرش کیا ہوتا ہے اور اچانک سے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اس کا بزنس ختم ہو جائے تو وہ اس کی کیا ریزرویشنز ہوتی ہیں, اور وہ اس کا جو اس کے اندر کا ایک انسان ہے وہ کون سی شکل نکال کے آتا ہے. یا پھر جو میری بات اہم آ جاتی ہے کہ کسی پیسے والے آدمی کے پاس جس کے ہاتھوں میں سوراخ ہوتا ہے پیسوں کا, جس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کب کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں, اور جب وہ سوراخ بند ہو جاتا ہے وہ پیسے اس کے ہاتھ نہیں آتے تو اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. یہ اس مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہی ہوں جو مردوں میں پایا جاتا ہے. شاید اس سے پہلے بات نہیں ہوئی, میرے ساتھ میرے بہت ہی 2 معزز مہمان گرامی موجود ہیں. ہم بات کریں گے ہمارے بہت ہی زبردست یوگی وجاہت صاحب. ان کے بارے میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, ان کی شخصیت خود ان کا تعارف ہے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ ہے سکینہ ظفر, انفلوئنسر ہے, بہت اچھی بات کرتی ہیں, مختلف چینلز پہ بات کرتی ہیں اور ان کا بھی بڑا ایکسپیرینس ہے. آپ کو خوش آمدید کہیں گے سکینہ. تھینک یو سو مچ. وجاہت, میں آپ کو سب سے پہلے آپ نے میرا یہ انٹرو سنا ہوگا, یہ ایک بڑی اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے. ہم اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے؟ سب سے پہلے تو میں اس چیز پہ آؤں گی. ڈرتے ہیں ہم, سچ بولنے سے ڈرتے ہیں. مرد خود ڈرتا, سب ڈرتے ہیں, سب ڈرتے ہیں اپنے آپ کو بوڑھا کہنے سے, سب ڈرتے ہیں کہ میں کمزور ہو گیا, سب ڈرتے ہیں کہ اب میں وہ نہیں کر سکتا. اسی لیے جب کوئی ڈرتا ہے تو پھر چلنا بھی چھوڑ دیتا ہے کہ گر نہ جاؤں. گرنے سے ڈرنے والے چلنا چھوڑ دیتے ہیں, اور اگر محنت کرنے سے ڈرنے والے ہوتے ہیں تو سوچنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ جو خوف ہے نا, یہ ایک عجیب سا خوف ہے جس کو کہتے ہیں فیئر آف انون. زندگی میں جب فیئر آف انون ڈیولپ ہوتا ہے اور ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو کوپ اپ کر کے نکل جاتے ہیں. لیکن اس سڈن ایج کے بعد جب ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمیں کسی کا ہاتھ تھامنا ہوگا یا کوئی ہمارا تھامے تو ہم چلیں گے, اب یہ ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے نا, فیئر جو ہمارا فیئر ہے, انون کا فیئر, یا جس کو کہتے ہیں خوف, نامعلوم خوف, یہ ایسے نکل کے آتے ہیں جیسے ہمارے ساتھ ہمارا سایہ چلتا ہے. تو ہم خوف میں مبتلا زیادہ ہو جاتے ہیں, اس کی تیاری نہیں کرتے اس خوف سے نکلنے. یہی بات میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ جیسے مختلف جو آپ کی فورن کنٹریز ہیں نا, میں جہاں میرا وزٹ رہا ہے, ان کے ہاں جب وہ آپ ان کو سی وی دیتے ہیں نا تو اس میں ایج نہیں لکھی ہوتی. وہ کہتے ہیں ریٹائرمنٹ کی کوئی ایج نہیں ہوتی. تو ہمارے یہاں چلے مان لیے ریٹائرمنٹ کی ایک ایج ہے, لیکن مینٹل کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ کو ریٹائر نہیں ہونا ہے, آپ کو اپنی زندگی کو اسی طرح لے کے چلنا ہے. اگر آپ ایک جگہ جانے سے رک گئے نا تو what do you think کہ you should have to think like all these in options کہ آپ کو اسی طرح سے اپنی زندگی کو روٹیٹ کرنا ہے. یہ اپنے دماغ کو اس کے اوپر کیسے ورک کیا جائے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو کسی بھی چیز کے جو میکنزم ہے نا, اس کے میکنزم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جن لوگوں نے ریٹائرمنٹ کا یہ تمام پروسیس ڈیزائن کیا, انہوں نے کم سے کم جاب دینے کا تو کیا نا. وہ جاب دیتے ہیں تو ریٹائر کرتے ہیں نا, تو ایک پروسیجر ہے پورا. جب ہمیں جاب ملتی ہے ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں, بڑا جناب بہت اچھے لوگ ہیں. لیکن جب ہم ریٹائر ہوتے ہیں کہ بہت بڑی کمپنی تھی, خراب کمپنی تھی, جس نے ہمیں بلایا, جس نے ہٹایا, ہمارے نظریات بدل جاتے ہیں. بالکل ایسے جیسے اسکول کی گھنٹی صبح اچھی لگتی ہے, پریشان کرتی ہے, شام کو بڑی اچھی لگتی ہے بچوں کو جب گھنٹی ہوتی ہے, تو زندگی ایسی ہو جاتی ہے. پہلے تو یہ سمجھیے کہ ریٹائرمنٹ کسی جگہ سے نکل جانا نہیں ہے. اگر ایک اور رنگ دیکھیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پینشن کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ اوکے اب آپ کام نہ کیجئے, لیکن ایک مناسب اماؤنٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے محنت کی ہے. ایک تو یہ کانسیپٹ ہوا, اور دوسرا کانسیپٹ یہ ہوا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, آپ نے اپنی فیملی کا وقت ہمیں دیا, آئیے اب کچھ وقت آپ اپنی فیملی کو دیجیے. ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں. لیکن کیونکہ مقصد تھا کہ اچھا خاصا پیسہ کمانا, وہ کم ہو گیا. پہلے تو خوف ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے, اس کو کہتے ہیں ریٹائرمنٹ پلاننگ. ہمارے یہاں ریٹائرمنٹ پلاننگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اور جن کو نہیں ہوتا ان کو پھر وہ پرابلم ہوتی ہیں جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سکینہ, یہ ساری سچویشن جو میں نے آپ کو, اس میں بہت سارے کوسچن مارکس ہیں. لائک ریٹائرمنٹ ہو گیا, ساتھ ساتھ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کچھ آپ نے مرد ایسے دیکھے ہوں گے کہ جن کے ہاتھوں میں سوراخ ہوتے ہیں, وہ پیسے کو ایسے بہاتے ہیں اور ایک
کبھی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. آپ اس ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے اس کو ڈیفائن کریں گے؟ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ اس بہت خوبصورت ٹاپک ہے آج آپ کا، کیونکہ ہم لوگ جو نارملی ہے خواتین کے بارے میں اتنی بات کرتے ہیں، ان کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں، مگر جب مرد کی بات آتی ہے تو ہم سب ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں، بہت نارمل سی بات ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی جو مرد حضرات ہیں ان کا کنٹریبیوشن ہمارے معاشرے میں بہت ہی ہائی اس پہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف عورتوں کو لے کے، عورتوں کے حقوق، عورتوں کا یہ، عورتوں کا وہ. آدمیوں کے بھی بہت سارے حقوق ہیں، کیونکہ وہ پورے ایک سسٹم کو چلا رہا ہے. بالکل. جہاں تک آپ نے مجھ سے بات کی کہ وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، کیوں اس طرح کا بیہیو کرنے لگتے ہیں، سراغ ہوتا ہے ہاتھوں میں. دیکھیں وہ اپنی مرد جو ہے نا وہ اپنی فیملی کے لیے ہی ارن کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں ہر آسائش دوں اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو. جہاں دیکھیں وہ شروع ہوتا ہے جہاں سے، تو وہ ایک بیٹا اس کی ذمہ داری ہے، پھر بہنوں کی شادیاں بھی کرانی. ایک مڈل کلاس کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، جس کے لوور مڈل کلاس جو وہ یہ لے کے سوچ پیدا ہوا کہ اس پہ ذمہ داریاں ہی ہیں. وہ شروع سے ہی وہ یہ بھی سیکریفائز کر دیتا ہے کہ میرے شوق کیا ہیں. اگر آپ کسی بھی ایک آدمی سے پوچھیں کہ آپ کے کیا شوق ہے تو بہت سوچیں گے کہ میرے کیا شوق تھے. میں تو صرف شروع سے ہی میرے جو مڈل کلاس ہے وہ یہی سوچ رہا ہے وہ آدمی کہ مجھے کیسے ارن کرنا ہے، کس طرح سے میں ہاتھ پیر ماروں کہ میں. اور جب وہ اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو اچھی ارننگ ہو جاتی ہے تو وہ کھل کے خرچ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے. وہ جب کماتا ہے تو اس کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ خرچ کرے. بالکل. لیکن بہت سارے ایسے مرد ہوتے ہیں جو باہر خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں، گھر کے لوگوں کو تکلیف میں رکھتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں معاشرے میں اچھا بھی انسان ہے، برا بھی انسان ہے، اس میں ہم وہ نہیں کر سکتے. لیکن ہم اس پرسنالٹی کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ وہ جو جیسے جو یوگی صاحب نے کہا تھا کہ ڈوئل پرسنالٹی، میرے خیال میں تو انسان ٹرپل پرسنالٹی ہوتا ہے. ایک وہ باہر ہے، ایک وہ جو اپنے گھر میں ہے، اور ایک وہ جو اپنی سیلف کے ساتھ ہے. تو اٹس لائک 3 پرسنالٹی. وہ اب یہ اچھا ہم اگر اپنی بات کریں، ہم جیسے ہیں ہم ویسے ہیں، ہم ساری سے، لیکن پھر بھی ہمارے ایک اندر کا ایک انسان ہے جو ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. وہ کھڑکی الگ ہے. سو واٹ ایکچولی وی ڈیڈ، لائک اگر ہم اس طرح کی پرسنالٹیز دیکھیں کہ جو بہت گھر میں بچے ڈر جاتے ہیں ان سے، ہے کہ نا، گھر میں آ گیا ابا باہر اتنے سویٹ ہوں گے کہ آپ پوچھے ہی مت. ہاں باہر اتنے سویٹ ہوں گے کہ ہم باہر جا کے لوگ کہیں گے یار کیا بندہ ہے، بالکل یار کیا شاہ خرچ ہے، کیا شہزادوں جیسے. اگر کوئی گھر کی خاتون ان سے کمپلین کریں گی باہر والوں سے تو وہ یقین ہی نہیں کر پائیں گے کہ باہر تو وہ اتنے اچھے ہیں، اتنے ویل مینرڈ ہیں، اتنے اچھے سے بات کرتے ہیں. اور یہ کیا ٹراما ہوتا ہے؟ یہ ٹراما یہ ہوتا ہے کہ جب مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے جو خاندان میں پیچھے جو دیکھتے آئے نا، اپنے پیرنٹس سے سیکھتے آئے کہ عورتوں کی کس طرح رسپیکٹ کرنی ہے. کیا وہ جس طرح وہ دیکھتے آئے اپنی مدر کو، ان کے فادر کے ہاتھوں، جس طرح وہ دیکھیں تشدد صرف وائلنس جو ہم بولتے ہیں وہ صرف ہاتھ اٹھانا نہیں ہوتا، زبان سے اٹھانا بھی ہوتا ہے، کسی کو اگنور کرنا بھی ہوتا ہے. بہت ساری قسمیں ہیں اس چیز کی. ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے مارا، مجھ پہ تشدد کیا. نہیں، دیکھیں ایک ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ اپنی وائف کو اگنور کرتا ہے، اپریشیٹ نہیں کرتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ پیاری لگ رہی ہو، آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے. دیکھیں عورت وہی والی بات آ جاتی ہے، پھر ہم عورت کی طرف کنورٹ ہو جائیں گے. مگر ان شارٹ یہ دیکھیں ہر معاشرے میں ہر جگہ اچھے بھی لوگ ہیں، برے بھی لوگ ہیں. آپ کی اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے تھوڑا سا الیبریٹ کروں آپ کے ساتھ، کہ آپ کا کہنے کا مقصد جو مجھے سمجھ آیا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مرد جو وہ باہر اس لیے کیونکہ وہ یہ بیہیویئر باہر نہیں کر سکتے. اگر وہ یہ بیہیویئر باہر کریں گے تو لوگ انہیں چھوڑ دیں گے. Am I right؟ تو اس لیے وہ ساری پوٹینشیل باہر لگا دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں وہ جیسے جی چاہ رہے ہیں، کسی کے ساتھ جو جی چاہے کریں. ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیے خوف ہوتا ہے کچھ لوگوں کو چھوڑ دینے کا یا اکیلے پن کا. تو اکیلے پن کے خوف کو ختم کرنے کے لیے وہ مجمع لگاتے ہیں. اور مجمع لگانے کا کوئی طریقہ چاہے تو ڈگڈگی بجا لیں. اب ان کے بعد جو ڈگڈگی ان کے پاس ہے 2 ہو سکتی ہیں. سوری، یا تو اپنی اسکل، نالج
کو وہ آگے لے کے جائیں, وہ ہے نہیں, تو پھر کہتے ہیں چلو پیسہ ہمارے پاس ہے, تو پھر پیسے کی ڈگڈگی بجاتے ہیں. اچھا. مجمع تو لگتا ہے نا, لیکن وہ ڈگڈگی بند ہوگی ایک دن, جس دن وہ بند ہوگی اس کا افیکٹ ختم ہو جائے گا. وہ افیکٹ برداشت نہیں ہوتا بعض دفعہ. یہی بات ایک لائن ہے جو آپ دونوں کی گفتگو کے درمیان بار بار مجھے آ رہی تھی, کیونکہ مردوں کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں اس وقت. تو پہلے تو واقعی شکریہ آپ کا کہ آپ دونوں مل کے ہماری برادری کے لیے بات کر رہے ہیں, جو کہ نہیں ہوتی. یہ جو معاشرے میں دو جملے ہیں نا بڑی تکلیف دیتے ہیں. کہیں لکھا ہو نا, جب میں جاتا ہوں تو ایک تکلیف یہ ہے کہ یہ میری ماں کی دعائیں, تو میں دیکھتا ہوں کہ بیچ میں باپ تو گیا, ہاں, اس پہ کیا گزرتی ہوگی جہاں صرف لائن لکھی ہوتی ہے یہ میری ماں کی دعائیں. جس میں نے محنت کی اس کو تو اگنور کر دیا, جو صوفے پہ لیٹ کے یا بیٹھ کے اے سی چلا کے بیٹھی ہے, تو بھائی اس نے دعا تو دینی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط بات ہے, وہ تو ایک inbuilt بات ہے کہہ رہا نا, ہوں, built in ہے لیکن وہ تو. کیا معاشرے نے یہ نہیں بتایا ہمارے بچوں کو کہ یہ ماں باپ کی دعائیں. اسی طرح ایک جملہ بہت تکلیف دیتا ہے, مرد کو رونا نہیں آتا. مرد نہیں روتے, کیوں؟ ان کو تکلیف نہیں ہوتی, ان کے دکھ نہیں ہوتے, ان کو اداسی نہیں ہوتی. یہ جو ہم نے رویہ اختیار کی نا مرد کے لیے, یہ اذیت بن جاتا ہے جب ایک سن نیش پہ آتا ہے. قسم کا ایک وہ پورٹریٹ کر دیا, تمہارے ابا آئیں گے تو بہت تمہیں ماریں گے. ابا آئیں گے تو بتاؤں گی. آپ کو پتا ہے ہر ابا جو ہے نا بھاؤ بنا ہوا ہے, اور کس نے بنایا؟ اس خاتون نے بنایا جس کو یہ سوچ کے لایا تھا کہ یہ میری شریک حیات ہے, میری سفر میں چلے گی. اس نے کہا جی میں, اچھا اس کے لیے کیا کریں؟ جس ابا نے جو بھاؤ بنا ہوا ہے اپنی بیوی کے لیے, اس کا کیا کریں؟ دیکھیے وہ مطلب ان جنرل بنا ہوا ہے. دیکھیے میری بہن نے بالکل صحیح بات کی, معاشرے میں مختلف طرح کے لوگ ہیں. میں خود پختون ہوں, ہاں پختونوں کی تو ہماری شناختی ہوتی ہے, غصہ بہت آتا ہے جی. تو میں جو ہمیشہ آپ کو آتا ہے غصہ بہت؟ مجھے تو وہی آتے ہیں جو توڑتے ہیں. نہیں چیزیں نہیں توڑتا, اتنا پاگل تھوڑی میں لے کے آیا ہوں. تو پٹھان ہوں لیکن میں اپنا خیال رکھتا ہوں, لیکن میں رویوں کو اس طرح نہیں برداشت کر پاتا جیسے کہ عام طور پہ لوگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں, اور دوسرے سمجھتے ہیں کہ بدتمیز ہوں. دیکھیے اس میں فرق ہوتا ہے. ایک آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ ایک وقت میں وہ گھر کو ایک شاندار گھر دے کے نمونہ بنا دے. اب اس نمونہ بنانے میں جو رکاوٹیں ڈالے گا اس پہ وہ غصہ تو کرے گا, اور حق بھی بنتا ہے. اور اگر یہ اپوزٹ ہو, اگر وہ خود ہی یہ کر رہا ہو, اور اگر یہ اپوزٹ ہو کہ وہ گھر شاندار گھر بنانے والی, شاندار بنانے والی ہر کچھ, اور اس کو تباہ کرنے والا کوئی مرد ہو. دیکھیے ہر جگہ 90% جو ہے وہ تو نارمل زندگی گزار رہی ہے. یہ سارے معاملات ہوتے ہیں 10-15 میں اپوزٹ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ خاص کلاس میں بھی ہوتے ہیں, مطلب یہ نارمل کلاس میں تو کم ہی ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں جو ہوتا ہے کہ جب ہم وائلنس کی بات کرتے ہیں نا, یا ہم تشدد کی بات کرتے ہیں, ہر ایک کا لیول ہے. جو ایک ایلیٹ کلاس ہے نا اس کا لیول ایک الگ ہے, وہ بھرم کی دنیا میں بہت رہتے ہیں, کیونکہ آپ کے آس پاس کی سراؤنڈنگ میں لوگ ہوتے ہیں, تو جو ایک پیار محبت کا جو ایک وہ ہے نا, وہ ایک چل رہا ہوتا ہے. لیکن جتنے ہم اپنے نیچے آتے رہتے ہیں نا, وائلنس اور اس کی بیانات اتنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ماسیاں ہیں یا ان کے وہ کتنے کھلے عام کہہ رہی ہوتی ہیں, مجھے یہ ہوا, مجھے وہ, پھر ان سے جو اوپر کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ان سے اوپر کے, اب جو جس کے پاس جتنی ذمہ داری ہے, جتنا ایک دنیا کا ایک پریشر ہوتا ہے, وہ اس حساب سے اس بھرم میں رہ رہا ہے. میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ میری بڑی چیزیں آپ نے میرے ذہن میں سے اوپن کر دی ہیں, کیونکہ واقعات ہیں. میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو ایک سعودی عرب سے واپس آیا اور چاند رات کو آیا, اور اس کے بیوی بچوں نے دروازہ نہیں کھلا, کنڈی لگائی کہ آپ آئے کیوں ہیں, ہمیں چاہیے. اور وہ ایک میرے بہت مشہور حکیم ہیں, بہت ماشاءاللہ بہت سینئر حکیم ہیں. میں ان کے گھر میں جب اس عید پہ گیا, کباب واب کھانے گیا, تو میں نے دیکھا ایک شخص ان کے ہاں صوفے اس پہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے, تخت پہ, بنیان پہنے ہوئے تھے. تو میری فیملی بھی آ رہی تھی, تو میں نے ان کو فوراً دوسرے کمرے میں کیا, میں نے کہا ان کو, تو انہوں نے کہا کچھ نہیں کہو, رات کو اس کو گھر سے نکالا گیا. اس ٹیکسی ڈرائیور نے کسی اور کے یہاں چھوڑا. اب اس آدمی کو آپ کہیں کہ یہ آرگنائز ہو جائے, ذرا سنبھل کے گہری سانس لے لیں, وہ مجھے 2 تھپڑ مارے گا کہ تیری گہری سانسوں سے میرا کام نہیں چلے گا. تو یہ واقعات ہوتے ہیں, خواتین پہ بھی ہوتے ہیں. دیکھیے کبھی بھی ایک بات یاد رکھیے گا, تشدد پیدا ہوتا ہے, کرنے والا غلط ہے. کیا تشدد کے لیے عوامل کس نے پیدا کیے تھے, پہلے اس پہ بھی تو بات کریں. یہ میں آپ کی بات آگے آنا چاہ رہی ہوں, لیکن جو آپ کے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, اگر کوئی تشدد کرے, آپ ان سے کیسے نبرد آزمائیں؟ کون سا طریقہ, کون سا میجیکل فارمولا ہے؟ آپ کی بہت پیار کرنے والی بیوی ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے اسٹراما میں مرد, اور اس کی دل جوئی کر رہی ہے. سکینہ آپ سے سب سے پہلے آؤں گی, دل جوئی کر رہی ہے اس سے, کیونکہ اس کو معلوم ہے وہ خود ایک پڑھی لکھی عورت ہے, لیکن جواب میں جو ہے وہ توڑ پھوڑ, یہ جو آج ہم مرد کے ٹراما کی بات کریں, بڑی مشکل چیز ہے, یہ لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو یاد رکھیں سیلف رسپیکٹ سب سے پہلے. جو آپ کی قدر کرتا ہے آپ ان کی قدر کریں, جو نہیں کرتا
اس کی نہ کرے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے وہ آدمی ہو چاہے وہ عورت ہو. یہ بات اپنے ذہن میں بالکل کلیئر کر لیں. سیلف رسپیکٹ سب سے پہلے. اب آپ بات کر رہی ہیں کہ نارملی کیسز میں ہمارے یہاں مرد حضرات جو ہے توڑ پھوڑ کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں. بہت عموماً کم دیکھا گیا ہے خواتین کی طرف سے کہ بھئی عذرائے مذاق کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی وائف سے ڈرتے ہیں, آپ کو ماریں گی. یہ بھی ہمارے معاشرے میں آج کل بہت کامن ہے کہ بھئی آپ کو مار دیں گی, کا غلام ہے یا یہ. اور میں نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں کہ ایک ذرا سی خاتون نے بات کر دی, یعنی آدمی نے کوئی ایسی بات کر دی, ایک دم ڈر کے وہ خاتون کی طرف دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا گھر میں جا کے. ایسا بھی ہے, یہ کیسز بھی ہیں, مگر موسٹلی اور ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا ہے کہ مرد حضرات بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں. اس کی دیکھیں بہت ساری, ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ گھر سے باہر جا رہے ہیں, سب سے پہلے وہ باہر نکلتے ہیں, ان کے سر پہ سوار ہے اگر تو وہ رینٹ پہ رہ رہے تو رینٹ پے کرنا ہے, ان کو اپنے بچوں کی اسکول کی فیس دینی ہے, ان کو راشن کا دیکھنا ہے, الیکٹریسٹی ہے, جو بھی ہے بلز وغیرہ دیکھنے. اس کے بعد وہ باہر نکلتا ہے, ٹریفک ہے, آپ انفلیشن دیکھیں, وہاں جائے گا وہ باس کی باتیں سننی ہے اس کو, جتنا بھی اوور ٹائم دینا ہے. پھر سیلریز جو ہمارے یہاں سب سے بڑا ہوتا ہے, 10 تاریخ ہو جاتی ہے سیلریز نہیں آ رہی ہیں, 15 ہو جاتی ہے سیلریز نہیں آ رہی ہیں. تو یہ اس کو کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے. اس کو دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بریڈ اینڈ بٹر جب ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا, اس کے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. جب وہ پوری نہیں کر پاتا اور وائف مستقل کہہ رہی ہیں کہ گھر میں یہ نہیں ہے, گھر میں وہ نہیں ہے, تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں زیادہ تر جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا وہ اسی کلاس میں ہو رہے ہیں. اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ پیسہ نہیں ہے. پیسے کی سب سے بڑا انسان کا مجھے سکینہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا؟ شکر کرنا بالکل کیونکہ ضروری شکر کرتا ہے انسان, اور عورت کے ہاتھ میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے. گھر, اب میں مطلب ایک مثال, میں کسی کی بات بتاؤں گی, انہوں نے بہت انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو تمہیں دال کے پیسے دیتا ہوں تو مرغی کیسے پکا لیتی. اٹس اے میجک, اللہ تعالیٰ شکر کرنے پہ. نہیں, ہماری یہ جو میں کلاس کی بات بتا رہی ہوں, خواتین بہت شکر گزار بھی ہیں, مگر دیکھیں جو چیز گھر میں اگر ایک دال پکنی ہے, سبزی پکنی ہے, وہی اویلیبل نہیں ہے تو خاتون کیسے پکائیں گی, کس طرح شکر. وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ برانڈ لا کے دیں, آپ مجھے میرے لیے کچھ دیں. میں نے کتنی خواتین کو, میں آپ کی بات کو یہیں پہ کنٹینیو کروں گی ناظرین. جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی, اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو میں ان کا نام نہیں لوں گی, جن کے پاس شاید مشکلات دوائیں خریدنے کے لیے ہوتی ہوں گی, لیکن انہوں نے ایک دفعہ میری ملاقات, انہوں نے آ کے کہا کہ جی میری بیگم نے اس دفعہ 2 سوٹ لون کے نہیں بنائے. یعنی کہ جن لوگوں کو شاید کھانا میسر ہے نہیں ہے یا دوائیں میں, تو ان کے لیے وہ گرمیوں کے 2 یا 4 سوٹ بنانا ضروری نہیں ہے, جس کے لیے وہ کسی اور سے بات کریں. ابھی جو آپ بات بتا رہی تھی, اس کے ساتھ ساتھ میں چونکہ مرد حضرات سے زیادہ ضروری ہے بات کرنی, لیکن میں پہلے آپ کا پوائنٹ آف ویو لے رہی ہوں کہ جب ایک بینگ اے ویمن گھر میں ہوتی ہے اور شوہر کہیں کام کر رہا ہے, جاب کر رہا ہے, جاب کا بھی اپنا ایک ٹراما ہوتا ہے. آج کل کے جو حالات ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کب آپ کی جاب فارغ ہو جائے. تو کیا بینگ اے وائف ہم لوگوں کو یا اور لوگوں کو, مرد کو یہ سپورٹ یا مرد کو یہ خود سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ایک چھوٹا موٹا اپنے بیک اینڈ پہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ وہ جو بیلنس ہے نا چیزوں کو لے کے چلنے والا, یا یہ کہ اپنا جو وہ سورس آف جس کو کہتے ہیں کہ سورس آف اسٹیبلٹی ہے وہ آپ کی برقرار. ایم آئی رائٹ؟ ایبسلیوٹلی رائٹ. ہم پروگرام شروع ہونے سے پہلے وجاہت صاحب سے یہی میری اور ان کی بات چیت چل رہی تھی کہ خواتین کو جو ہے اپنے اینڈ سے ضرورت ہو یا نہ ہو ان کو کام کرنا چاہیے, کیونکہ اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ فری نہ رکھیں آپ, کیونکہ دیکھیں اس سے جھگڑے پڑتے ہیں. ایک بندہ آلریڈی آ رہا ہے تھکا ہوا, اس کو آپ تھوڑا سا وہ کریں کہ آپ اپنے اینڈ سے کچھ کمانے کی چھوٹا موٹا, آن لائن بہت سارے ذرائع ہیں, اس پہ میں بہت زیادہ بات کر چکی ہوں. کل بھی میں ایک شو پہ تھی, وہاں پہ بھی یہی ٹاپک تھا کہ خواتین کو کام کرنا چاہیے. کوئی دیکھیں 0% جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس سے بھی کام اسٹارٹ ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بس آپ اسٹرگل کرنا تو سیکھیں. اپنے 2 لون کے جوڑے جو آپ بات کر رہی تھی, میں آپ کو یہ وہ بات بتا رہی ہوں جو بالکل میرے آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے. نہیں یہ آپ, اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے سال میں کبھی لون کے گرمیوں کے وقت 4 جوڑے, میرے پاس 2 جینز ہوتی ہیں, 4 ٹی شرٹیں, میرے 5 سال گزر جاتے ہیں. آئی ڈونٹ کیئر, کپڑے مجھے سارے برانڈڈ ملتے ہیں, آئی ڈونٹ کیئر, مجھے کس کو دکھانا ہے. ہمارے یہاں جو ہے مسئلہ یہ ہے, ہمارے معاشرے میں یہ سکھا دیا گیا, ایک جوڑا آپ نے پہن لیا ہے نا وہ ریپیٹ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟
آپ نے خریدا ہے، اپنے پیسوں سے خریدا ہے، کسی سے لیا ہوا تو نہیں ہے آپ نے، ایک نہیں دو نہیں 3 دفعہ، جب تک آپ اس کو ویئر کر سکتے ہیں آپ کریں، کیوں نہیں کر رہے. اور خواتین کو بھی جیسے وہی والی ہم بات بیک پہ آتے ہیں کہ جو ارن کرنا ہے، آپ جو مرد حضرات سے جھگڑا کر رہی ہیں جوڑوں کے لیے، بچوں کی چیزوں کے لیے، تو وہی آپ خود ارن کریں، اپنے لیے جوڑے بھی بنائیں اور اتنا فیسلیٹ کریں اپنے آپ کی بات کو تھوڑا سا یہاں پہ، کیونکہ ہمارا ٹاپک مرد کے لحاظ سے، لیکن میں آپ کی بہت پیاری بات ہے، جی عورت جو اگر کماتی ہے نا اپنے اوپر نہیں لگاتی ہے اپنے بچوں پہ، اپنے شوہر پہ. آپ اس کو کبھی دیکھیں نا جا کے جو کما رہی ہوتی ہے، اپنے اوپر نہیں لگاتی. وجہ صاحب میں اگر آپ میری اس بات کو سیکنڈ کر سکیں، اور میرا سوال یہ تھا کہ مرد جو کماتا ہے، جس وقت اگر وہ ہم نے ابھی ریٹائرمنٹ کی بات کی، ہم بات کریں نوکری پیشہ، اور نوکری کا کچھ فکس نہیں ہوتا نا کہ آج حالات ٹھیک ہے نہیں ہے، تو کیا اس کو اپنے بیک اینڈ پہ اپنا کوئی اور کام چھوٹا موٹا بزنس پہلے سے کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو میں آپ کی بات کو سیکنڈ نہیں کرتا، اختلاف رکھتا ہوں، تو اس اختلاف کو قبول فرمائیے. اس لیے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا. جو مرد کماتا ہے وہ کہاں لگاتا ہے؟ وہ بھی بچے پہ لگاتا ہے. اگر وہ تنخواہ پہ اپنے اوپر لگا لیتا تو یہ نہ کہیے کہ جو عورت کماتی ہے وہ تو لگاتی ہے لازمی. عورت لگاتی ہے جنرلی، میں نے کہا لیکن مرد بھی لگاتے ہیں. یہیں سے میں آپ کو اختلاف میں یہ کروں گی کہ میں نے ایسے بھی مرد دیکھے ہیں، ریٹائرمنٹ سے ہو گئی، پیسہ ملا کافی بڑی، کہ 1 روپیہ نہیں میں نے اپنے گھر میں دینا ہے. This is my money, I should have to spend on myself, and بھاڑ میں گئے باقی دنیا. مگر یہ بہت کم تعداد ہے. اچھا چلیں، اس کی جگہ ہم یہ کر لیتے ہیں، جب عورت ریٹائر ہوتی ہے وہ کہتی ہے آپ لے لیں. ایسا نہیں ہوتا نا، وہ کہتی ہے میرا ہے. تو اس تو یہ تو دین نے بھی کہا ہے نا، یہ تو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پیار کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کے رہتے ہیں نا، کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، مرد اور عورت، چاہے پیسہ دونوں کا ایک ہوتا ہے. اور لیکن دین نے بھی کہا ہے نا، جو عورت کا ہے وہ عورت کا ہے، لیکن جو تم کما رہے ہو وہ پورے کنبے کا ہے، سربراہ بنایا نا. لیکن ہم کیا، ہمارے یہاں کی عورت، میں نے بہت ساری عورتوں کو شو پہ بلایا، بڑی لوگ غریب سے بھی بات کی ہے، ماسیوں سے بھی بات کی ہے، سبزی والے کی بیویوں سے بھی بات کی ہے. وہ جب کما رہی ہوتی ہے نا، وہ کہتی ہے باجی ہمارے بچے کی فیس دینی ہے، ہم اس پہ لگا رہے ہیں. تو عورت کرتی، مرد تو کر ہی رہا ہے. مرد کی تو ہم یہ بات ہی نہیں، ہم مرد کی وقتی طور پہ آپ کی بات مان لیتا ہوں، تاکہ میں اپنی دوسرا جملہ کہہ تھوڑا سا اس کے اوپر اگر آپ بالکل یہ میں نے کہا یہ ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، تو ہم پھر وہی بات آ رہے ہیں، ہم واپس اسی پہ آتے ہیں کہ اب کنڈیشن یہ ہے کہ آج کل جابس کا پتہ نہیں ہے. تو وہ کون سی پلاننگ ہونی چاہیے جو ہمیں سائڈ پہ رکھ کے کرنی چاہیے مرد حضرات کو اپنے لیے؟ میں یہ کہتی ہوں نہ کرو بچوں کے لیے، پر اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے. دوسری چیز یہ کہ وہ جو پری پلاننگ ریٹائرمنٹ پلان ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتا ہے؟ میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ 2 باتیں میں کروں گا. ایک تو وہ جس پہ آپ کو میرے درمیان میں بحث چھڑ سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ انسان اب نہیں ناشکرا ہوا. کلام پاک میں تو رب نے پہلے کہہ دیا کہ انسان ناشکرا ہے، تو انسان تو ہمیشہ سے ناشکرا ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. دیکھیے، المیہ یہ ہے کہ زندگی کو ہم گزارتے ہیں، ہم زندگی کو بسر نہیں کر پائے. زندگی بسر ہوتی ہے جب مجھے یہ پتا ہو کہ دوسروں کے بھی کچھ نظریات ہیں، دوسروں کے کچھ اخلاق ہیں. میں ایک اپنے دوست کو جانتا ہوں جن کے گھر میں جھگڑا ہی اس بات پہ ہوا کہ ان کے بیڈ کے نیچے سے ٹمیٹو کیچپ کی 2 تھیلیاں نکلی. اچھا. اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کچن سے ٹمیٹو کیچپ نیچے کیوں آیا، جبکہ میں ہر مہینے آ رہا ہے. کوئی جواب نہیں ہوا، بات بہت بڑھ گئی. اچھا، آپ کے خیال میں کیا ریزن تھا؟ کچھ نہیں، وہ سامان آیا ہوگا. لیکن دیکھیں، ایک نکلتی تو ہم کہتے دھوکے سے چلی گئی. اگر وہ خاتون اپنی چیزیں ہی پھینک کے رکھ رہی ہیں کہ آئے گی تو ہر مہینے، میں تو ہر مہینے منگاؤں گی، ان کو چھوڑوں گی نہیں. کیوں؟ ایک خوف خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ اگر پیسہ جیب میں آ گیا تو کوئی نہ کوئی تو ان کی گرل فرینڈ ہوگی. اچھا. کہیں تو یہ خرچ کرتے ہوں گے. جو ان کے کاندھے پہ بال تھا پتہ نہیں ان کا اپنا تھا، یہ خود گنجے ہیں. ان کے بال کیسے آئے؟ ہو سکتا ہے بھائی کہیں سے اڑ کے آ گیا ہو، کچھ ہو گیا ہوگا. تو یہ جو خوف ہے نا عورت کا، ایک چیز سے جا سکتا ہے. مرد کو کیا ہوگا بیچاری کی ایک شادی ہوگی، وہ دوسرے سے پہلے پریشان ہوتا ہے، مذاق اڑاتا ہے. ہمارے یہاں تو 2nd شادی مذاق ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں پہلے مذاق میں دوسری تیسری بھی ہو جاتی ہے. نام لینا شروع کروں گا. اور میں کہتی ہوں، اپنے ٹاپک پہ رہوں گا. میں ایک بات یہ کہتی ہوں، اگر وہ ایک کے بعد دوسری کرتا ہے نا تو اسی بیوی کو 4 کرانی چاہیے. میں یہ بات ہی نہیں کر رہا. اگر اس نے دوسری کی ہے تو پہلے سے پوچھو کہ تمہیں کیا کمی تھی کہ اس کو دوسری کرنا پڑی. کبھی کبھی بحث ہوگی نا تو مرد سے کیجئے تو پھر مردوں کا جواب ملے گا. یہ تو عورتوں کے نظریات ہیں جو آپ بیان کر رہی ہیں، میں تو اس سے متفق نہیں ہوں.
आप मर्द एक हैं ना, आदमी that's why I'm क्यों गया, asking you, उस बिल्कुल। औरत ने क्या किया कि वो उसको छोड़ गया? तो फिर एक औरत कुछ भी तो तो करना जा पड़ेगा सकती है ना। ना कि उस औरत लेकिन उस आदमी ने क्या किया कि वो छोड़ के मैं चली कह गई। रहा हूँ कि वो दोनों पे देखना पड़ेगा ना, दोनों को देखना पड़ेगा मौजू, क्योंकि आपका सवाल कुछ और था, मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ जिंदगी की प्लानिंग नहीं होती, तो रिटायरमेंट की क्या प्लानिंग है? दुनिया में इसको कहते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। इसको 3 पहलुओं में बांट दिया जाता है, नफ्सियाती, जिस्मानी और माली। ठीक है। यानी आप फाइनेंशियली कैसे अपने आप को प्लान करेंगे, आप अपने आप को साइकोलॉजिकली कैसे करेंगे, उसमें क्योंकि नफ्सियात आती हैं, लोग पागल हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। अगर वो किसी बहुत ही डिसिप्लिनरी इदारे में थे, मेरा एक दोस्त जब मैं मैट्रिक में था वो रोता था जब छुट्टी होती थी, वो हमारा मास्टर था, हमारे क्लास वो था मॉनिटर, तो मैं कहता था यार क्यों रोते हो? कहते अब घर जाऊंगा ना तो मुझे इतने बज के इतने मिनट पे नाश्ता करना है, अगर वो नाश्ता इतने मिनट पे नहीं हुआ तो नाश्ता हट जाएगा। यही बात है अब वो कि उनको मिलता था तो उन्होंने पूरी घर को वो डिसिप्लिन में डाल दिया, अजियत हो गई, और यह हुआ कि वो वाकई उसकी पूरी अपनी लाइफ भी खराब हो गई, शैटर्ड हो गई ना पर्सनालिटी। अब मुझे सबसे पहले बताइए कि वही प्लानिंग। हाँ, पहले आप सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कि जब मैं रिटायर होऊंगा या सडन एज तक पहुंचूंगा तो आज मैं कितना बचा रहा हूँ, ये दोनों को करना होगा, हस्बैंड एंड वाइफ को। इसमें मर्द का कोई रोल नहीं है, बचत का काम खातून का है। तो वो खातून को देगा तो बचाएगी ना, वो फिर हम तय कर लेते हैं ना, वो देगा जब प्लान करेगा ना। उसने प्लान नहीं किया तो चलो जाके बाहर खाते हैं, खा गए, फिर उसके बाद रोएंगे। तो पहले तो वो प्लानिंग करना पड़ेगी, और दूसरी बात ये है कि हमें अपने माशरती मामलात को टेपर डाउन करना पड़ता है, सिस्टमेटिकली डिसेंसिटाइजिंग करना पड़ेगी। हम पहले पैसे आ रहे थे, वही वाली बात है, खुला हाथ था, अब नहीं है, यानी अपनी चादर को अब नहीं है, अब नहीं है, समझना पड़ेगा कि अब हस्बैंड वो नहीं अर्न कर पा रहा जो पहले करता था, उसको वही वाली बात है, किराया उसने देना है, ये तो हम फिर वही बात कर रहे हैं ना जो योगी साहब, जो औरत ने, मैं औरत की बात ही नहीं करी, आप हैं, मैं सिर्फ ये बात कह रही हूँ, आप हैं, आप अकेले रहते हैं, एक मिसाल है, नहीं है आपकी फैमिली, आप किसी ट्रॉमा में तो नहीं जाएंगे ना। यू शुड हैव टू प्लान योरसेल्फ कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और इसके साथ साथ ये जो मेरा जिस्म है इसको रन करना है, इसको चलाना है, क्योंकि वो जो सोचें हैं वो आपको बीपी हाई कर रही हैं, वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रही हैं, वो आपका शुगर बढ़ा रही हैं, तो आपने तो घर बैठ गए तो आप तो खुद एक लाश बन गए। सो व्हाट शुड वी डू? खाना पीना सब चीज़ें अपनी जगह, और फिर ये जब उबलता है तो आप उसकी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकाल रहे हैं। अभी आप ये सोचें कि वो खुद क्या, मैं अगर आप हैं, आपकी बहुत प्यारी वाइफ है, आपको रोज़ाना मोटिवेट करती है, जाना है आपको, वॉक करनी है, आपके लिए बहुत अच्छा खाना आपके लिए, और आप उसको ये उठा के पटक रहे हैं, ये फेंक रहे हैं, क्या करेंगे? ये सारी बात हम आपसे लेंगे, लेकिन नाज़रीन टॉपिक इतना सेंसिटिव है और इतना मज़ेदार है, मुझे नहीं पता मेरे साथ जो मर्द नजर आते हैं उन्हें ये बात पसंद आ रही है, लेकिन मैं इन जनरल मर्द के हक के हवाले से बात कर रही हूँ। वो भी, उसको भी दुख होता है, वो भी रोता है, लेकिन वो क्यों नहीं शेयर करता? मशकूर हूँ कि आपने एक ऐसा लफ्ज़ कहा जो हमारे माशरे में बोले नहीं जाता, मर्दों के भी हुकूक होते हैं। ये किसने कहा? नहीं बिल्कुल होते हैं। मुझे तो नहीं पता, मैंने तो हमेशा बचपन से औरतों के हुकूक सुने। नहीं बिल्कुल। मर्द का हक कहाँ है? वो तो वो गधा है जिस, वो एटीएम मशीन है जो अगर रुक जाए तो लोग धक्के दे के कहते हैं पैसे निकालो। अच्छा, आपने उसको एटीएम का हक कैसे कह दिया? मुझे तो आपसे मुत्तफिक ही नहीं इस बात पे। यही हमारे माशरे का अलमिया है। हाँ। कि जो करता है उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उसने अखलाकियात दिखाए, उसने जिम्मेदारियों को लेना सिखाया, उसने बताया कि हाँ मैं हूँ जिम्मेदारी, उन्होंने कहा तू जिम्मेदारी के लिए गधा है, और जो हम इस जिम्मेदारी से रिसोर्सेज मिलेंगे एंजॉय करने वाले हम हो। यहाँ पे मैं आपसे इख्तिलाफ रखता हूँ इसलिए कि मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी और मैं एक ही पे रुक गया था। पहले आप अपनी प्लानिंग करेंगे, चाहे आप अकेले हों, फैमिली के साथ हों, और अगर आप फैमिली के साथ हों तो सबको बैठा के प्लान करें कि देखो अब मेरे रिटायरमेंट के वक्त आ रहे हैं, इसमें 2 बातें होने वाली हैं। एक तो रिटायरमेंट के बाद तनख्वाह नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है जो कभी नहीं मिली थी। तो यहाँ प्लानिंग गलत हो सकती है। ज़्यादातर हम लोग जो है रियल इस्टेट में पैसे लगा देते हैं और फिर कहते हैं हम अपने बेटे, मेरा बेटा नालायक है, काम नहीं करता, चलो इसको मकान दिला दूं। बाद में रोते हैं कि जी मकान दिलाया था, घर से निकाल दिया। तो प्लानिंग गलत हो गई, तो उसकी प्लानिंग करें। सेकंड प्लानिंग आपको फिजिकल करनी है। मैं उसको इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। देखिए, पहले तो ये है कि पैसा आपके पास आने वाला है, इसको किसी दोस्त के मशवरे पे इन्वेस्ट ना कीजिए, किसी एडवाइजर, कतन नहीं। अच्छा, कतन नहीं, क्योंकि उसने कहना है दामाद को भी तो काम रुका हुआ है, पहले उसको करा दें। फिर देखना दामाद के जो अब्बा हैं आजकल कितने बीमार हैं, उनके इलाज ही नहीं हो रहा, वो करा दें, ये जिम्मेदारी है। डोंट यू थिंक कि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई प्रायोरिटी है?
نہیں یہ پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے. اگر آپ اپنے بچے کو صحیح پڑھا گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسکالرشپ پہ بعد میں چلا جائے, آپ کا لوڈ کم ہو جائے گا. جب اس نے میٹرک انٹر کر لیا, اس کے بعد فوراً وہ بی اے کی طرف جا رہا ہے, ماسٹر کی طرف جا رہا ہے, چلے ماسٹر اس نے گریجویشن کیا, اب اس کو تھوڑا سا کہیں بھائی تھوڑا ٹائم لے, کچھ کر لے, تاکہ جب ماسٹر کرو تو تم اپنی پیسوں سے کرو, کچھ پلان کریں. تھوڑا سا ماں باپ کا سیکنڈ ساتھ چیز دینا جو ایک آدمی کو کرنی چاہیے, کیونکہ ٹاپک میں ہمارا مرد ہے, تو دیکھیے اس کو فزیکل ٹریننگ اپنے آپ کو دینا شروع کرنے دینی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ریٹائر ہوتے ہی ہم کہیں ریٹائر ہے, مرنے والا ہے. ہمارا ریٹائرمنٹ تو مرنے کی تیاری ہے, ایسا نہیں ہے, ایک نئی زندگی کی تیاری ہے. میں 63 کا ہوں, 63 سال کا ہوں. میں یہ کلر جان بوجھ کے پہن کے, مجھے نہیں پتا تھا سیٹ کا کلر بھی ریڈ ہے, اچھا لگ رہا ہوگا. میرے ہاتھ میں ایک یہ کارپیٹ ٹنل سنڈروم کی وجہ سے ہے, یہ درد ہو رہا تھا بیگ اٹھا کے ایئرپورٹ سے بہت زیادہ, تو یہ 2-3 دفعہ میں نے باندھ دیا. لیکن میرے شوز دیکھیں کس کلر کے ہیں. 60 سال کے بعد یہ جوتے کون پہنے؟ آپ چونکہ لگتے نہیں ہیں 60 سال کے. تو نہیں لگتا, اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو نہیں لگنے دیا. میں نے ایکسرسائز اس وقت کی جب مجھے لگتا تھا کہ ضرورت نہیں ہے. اور تیسری چیز جو آئے گی وہ ہے, وہ ٹاپک ہے آپ کا, وہ ہے نفسیاتی. ٹھیک ہے, کیا میں تیار ہوں اس بات کے لیے کہ جس عہدے پہ میں تھا اب میری ضرورت نہ ہوئی. میں جانتا ہوں ایسے شخص کو جس کو ریٹائرمنٹ کے بعد دوسرے دن آفس پھر چلے آئے, یہ سوچ کے کہ آفس چلے گا کیسے, اور ان کو ان کے پیون نے نکالا وہاں سے, نکلو یہاں سے چلو, اور وہ کہہ رہے ہیں میرے بغیر آفس کیسے چلے گا, جا جا جا. اور میں وہاں پہ وٹنس تھا, کیونکہ وہ اکاؤنٹنٹ تھے, اور ہر مہینے جو تنخواہ پہ اذیت وہ ہمیں دیتے تھے, وہ دوسرے دن ہی پیون نے ان کو سمجھا دیا کہ تم چلے گئے, دفع ہو گئے. اس نے لفظ استعمال کیا, دفع ہو یہاں سے. وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں اتنا بڑا آدمی پاؤں, لیکن وہ کس ٹراما سے گزرا ہوگا. ٹراما سے تو پہلے گزر رہا تھا نا, جب اذیت دے رہا تھا. میں نارمل, وہ اذیت ان کو کیوں نہیں نظر آ رہی تھی؟ یہی تو ہے نا کہ ہم وہ ناقدرے لوگ ہیں کہ اللہ نے اگر ہمیں کوئی توفیق دے دی تو ہم اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. وہ جو میری بہن نے کہا, حد سے باہر ہو جاتے ہیں. ہم حق سمجھنے لگتے ہیں. حق سے سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ تم کیا ہو, اور جب وہ پاور چھنتی ہے تب پتہ چلتا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں تھے, خالی ڈبہ تھے. اس میں جو چیز رکھی گئی تھی وہ کسی اور کو مل گئی, اب ہم پھر کیا رہ گئے, خالی ڈبہ. تو خالی ڈبہ نہ کہیں, اس کو ڈسٹ بن کہیں. ایسا شخص, ایسا مرد ڈسٹ بن ہے جس کو یہی نہ پتا ہو کہ صلاحیتوں کی بنیاد پہ ہم تھے یا اپنے عہدے کی بنیاد پہ تھے. فرق ہے. ان 3 پلاننگ کو کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ریٹائرمنٹ پلاننگ. یہ آلریڈی نیٹ پہ مل جائے گا آپ کو. اس کے پیپر ہوتے ہیں, آپ اس کے اندر فلنگ کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنی رقم آپ کو, سب کچھ ہے, موجود ہے. یہ کہاں ہونا چاہیے؟ یہ آفیسز میں ہونا چاہیے جہاں پہ لوگ اس ایج پہ آ رہے ہیں, تو ان کو بتایا جائے کہ آپ اس ایپ پہ چلے جائیں یا یہ فارم لے لیں. عمر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال ہے تو ڈو یو تھنک 50 سے 40 کے بعد سے آپ کو اس لیے آپ نے, بلکہ میں اللہ آپ کو خوش رکھے, 100% میں اس کو 40 کہوں گا. کیوں کہوں گا؟ میں نے 50 کہا تھا لیکن مجھ سے غلطی ہوئی, آپ نے تصحیح کی, میں آپ کا مشکور ہوں. جب رب نبوت دیتا ہے جی آگاہی کون سی ہے؟ 40 سال. جب ذمہ داریاں دینے کا وقت آیا تو وہ وقت اس ہستی کو جو پیدا ہوتی ہے تو وجوہ کائنات ہے, تخلیق کائنات ہے, تو 40 سال انتظار کیوں کیا گیا؟ دنیا کے حساب سے بھی تو چلنا ہے نا. جب ہم جیسے نالائق لوگ ہوں گے تو ہمیں بھی اپنی زندگی کو چوز کرنا پڑے گا ایک خاص وقت پہ. 40 سال سے آپ اپنی پلاننگ کریں گے کہ 60 سال کے بعد کیا کرنا ہے. اس کے لیے 20 سال آپ کے پاس موجود ہیں, آپ اتنی رقم کر سکتے ہیں, اس کو میوچل فنڈ میں رکھ سکتے ہیں آپ. یہ جو کانسیپٹ ہے نا, تو یہ غلط ہے کہ ہم جائیداد لے لیں, کیونکہ جائیداد سے جو انکم ہوتی ہے نا, عام طور پہ اس رقم کی 5 سے 2% کے درمیان ہوتی ہے. غلط, اس سے زیادہ بینک دے رہا ہے. سکینہ مجھے یہ بتائیے, آپ کی بہت ساری آپ بات کرتی ہیں, آپ انفلوئنسر ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی مرد جس جگہ پہ وہ ہوتا ہے اور اس کی نوکری کے اوپر جیسے ہم بات کر رہے تھے, یا وہ کوئی بزنس مین, شاید آپ کے کچھ لوگوں میں بات ہوئی اور آپ کی ایکسپیرینس میں یہ بات آئی ہے کہ جب وہ مرد کسی ایسی جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں پہ جو اس کی خواہشیں تھیں, جو اس کی, میں ایج کی بات نہیں کری ابھی, وہ کسی بھی لیول کا ہو, تو اس کا جو اینگر ہے وہ باہر آتے, تو جو وہ گھر کے لوگ ہیں وہ اس سے کیسے نبرداز ہوں؟ کیا وہ انہیں سمجھائیں, کیا وہ ان سے پیار سے بات کریں, کیا وہ ان کو کاؤنسلنگ کے لیے لے کے جائیں, کیا ان کے لیے اپوائنٹمنٹس رکھیں ڈاکٹرز کے, کیا کریں ان کے ساتھ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مرد حضرات کا بولا گیا ہے کہ غصہ بہت تیز ہے,
नॉर्मली बाहर नहीं होता, अंदर होता है। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप जो मर्द हजरात के साथ रवैया है ना, पोलाइट होना चाहिए। अगर वो गुस्सा कर भी देते हैं तो थोड़ा सा पेशेंटली बाहर से आए, तो थोड़ा एक वैसे भी रूल है कि कोई गुस्सा कर रहा है तो आप थोड़ी देर खामोश हो जाए तो थोड़ा झगड़ा सेटल हो जाएगा। मगर हमारे यहाँ ये होता है कि फौरन रिएक्शन दे दिया जाता है, और अगर कहीं रिएक्शन ना दिया जाए, चुप रहा जाए, तो वो भी और ज़्यादा वो करते हैं बढ़ता कि है। यार ये क्या बकवास है, वो भी थोड़ा सा तो मैं एंगर तो सब बढ़ता कुछ है। कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और ये कुछ बोल ही नहीं रही आगे से। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा अब मैं आपको एक ये चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे ये रिटायरमेंट प्लान के बारे में बताया जा रहा था, तो मेरा मानना ऐसा है कि आप मेंटली जो है ना वो 30 साल तक का रखिए कि मुझे रिटायर हो जाना है, इन अ सेंस कि पैसे कमाने के सेंस। बाकी आपकी स्ट्रगल तो देखिए कोई मुद्दत ही नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में बस पैसा कमाने का जो फोकस है ना कि 30 साल तक मुझे आपने ऐसी इतनी अच्छी बात की, 30 साल आपने कह दिया, मैं इनके बाद के कौन बोलूँगी, मैंने 40 कहा था, लेकिन 40 की और बहुत सारी खुसूसियात हैं। 40 नॉटी, 40 में ही मर्द बेदख्ता भी है, क्योंकि शऊर की जो मंजिल अल्लाह ताला ने दी है ना, वो कहते हैं कि यार मैंने ये अभी 20 साल मैंने कमा लिया, या अच्छा कमाया बुरा कमाया, तो जो इसके अंदर का एक शैतान होता है ना, वो भी बहुत ऊपर होता है। 40 में वो भी बड़े हाई पे होता है। आपने अच्छी बात की कि 30, मैं तो कहती हूँ आप काम पे लग गए, यू शुड हैव टू सेव समथिंग। मेरी एक बड़ी अच्छी एंकर थी, मैं आपकी भी बात करूँगी, बहुत उनके अच्छे हालात नहीं थे, तो वो, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, तो वो एंकर नहीं थी, बाद में एंकर भी। तो मैंने उनको ना चीज़ें बतानी शुरू की, तो मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा कि ये मेरी तनख्वाह है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम 5,000 जमा करो और बाकी के 20 तुम सेव करो। जब वो मुझे 3 साल बाद मिली, 4 साल बाद, तो उससे मुझे बताया कि उसमें मैंने गोल्ड बना लिया, मैंने एक छोटी जायदाद खरीद ली। हर इंसान को अपनी जगह पे, हमारे अगर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, हमें ये सिखाना चाहिए कि हर एक की कैपेसिटी है। आपने आज पढ़ लिया, अगर आप मैट्रिक में हैं या आप 8th क्लास में, तो आप अपने से छोटों को पढ़ाओ। अपनी ज़िंदगी को, एक पहिए को चलता रहना ज़िंदगी चाहिए। में जो है वो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपने बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए, जब आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो तो साथ में बच्चों को ये ना कहें, मेरा मानना ऐसा है कि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं ना, साथ में उनको कहें कि आप फिर भी कुछ स्किल्स सीखें और अर्निंग की तरफ आएँ। अपनी फ़ीस, ये यूनिवर्सिटी लेवल तो बहुत दूर हो गया, आप अपनी कॉलेज की फ़ीस देने के काबिल बने। बिल्कुल। कुछ पूरी ना दे सके तो कंट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए, क्योंकि आप फ्री टाइम में क्रिकेट खेल रहे हो या बच्चों के साथ कुछ, या सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, गेमिंग का ज़्यादा इस्तेमाल है, तो उसके अलावा भी आपको अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से माँ बाप का सपोर्ट बनना चाहिए। अल्टीमेट आप क्या बात कहेंगी कि जो ये ट्रॉमा होता है मर्द का, जो उसके अंदर एक खौफ होता है या वो जो एंगर होता है, हम अगर एक उसके पास ये एंगर आ गया या एक वो ट्रॉमे में है, उस ट्रॉमे को कैसे रिलीज करें? उनको किसी एक्टिविटी में मसरूफ रखें अपने आप को, नहीं, उनको हम चाहिए। नहीं, अब आप वो बात आ रही है, एक मर्द है, जिद्दी है, क्या कर लें आप उसके साथ? देखिए उनके साथ तो पोलाइटली, या फिर उनको किसी के इलाज की ज़रूरत है, थेरेपी की ज़रूरत है, दैट्स इट। देखिए इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। ये नहीं हो सकता कि हम उनसे कहें कि हम अलहदगी इख्तियार कर लें, ये तो नहीं हम मशवरा देंगे ना कि वाइफ को कि आप अलहदगी हो जाए उनकी, या देखिए थेरेपी की ज़रूरत है, उनके बुजुर्ग हैं उनको बताया जाए, वाइफ को चाहिए और कि वो जिस खुद तरह- बुजुर्ग हो गए हो तो नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ केसेस Rigid भी हो जाते हैं ना मर्द। हाँ, मगर ये कि देखिए फैमिली है जिनकी वो बात समझते हैं, उनको समझा। इसका कतई मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एंगर के ऊपर एंगर करें, ठीक है। ये नहीं हो सकता। उनको सेटल करने पड़ेंगे मामलात, बहरहाल मिलजुल के रहना है। कैसे, आप बताएं। पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने सवाल आप इनसे करेंगे जवाब मैंने देने थे। पता आपने ट्राई किया, गलत कर दिया। जब आप मर्द की बात करती हैं तो सवाल भी मर्द से किया जाएगा। अच्छा, वो देखे, वो कभी नहीं जेल में बता, नहीं, वो कभी फिर नहीं भी बता, औरत है वो ना। कभी नहीं बता सकती। बीबी हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ बैठ के औरतों के हुकूक पे, औरतों के लिए बातें करूँ। सही, मैं औरत पे बात कर सकता हूँ, औरतों के लिए हुकूक पे बात नहीं कर सकता। ठीक है, एक खातून मर्द की कैफियत, फीलिंग को नहीं बता सकती। कुछ भी कर लें, ठीक, कुछ भी कर चले लें। आप बताएं ना। अगर सब कॉमन होते ना तो फिर नबूवत वहाँ पे भी मिलती। जी। कुछ फ़र्क है। हाँ, पहली बात तो याद रखिएगा, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि मैंने उस कबीले में जाना है जो मर्दों का कबीला है, तो मुझसे बहुत, मेरे गिरबान को कोई पकड़ेगा तो उसको बचा लेता हूँ। मर्द में शैतान नहीं जागता, कभी कभी औरत में चुड़ैल भी जब बोल जाती है। मैं तो मानती हूँ इस बात आपने को। कहा नहीं था, हाँ, मैंने कह दिया। लेकिन हम बात तो अब मैं आपको चुड़ैल की कर ही नहीं रहे ना आज। मैं कर नहीं रहा, लेकिन बता तो रहा हूँ ना कि मुझे कबीले में जाना है। वो पूछेंगे जब शैतान का जिक्र हुआ तो चुड़ैल कहाँ थी, तो मैंने बता दिया कैसा होता है। ऐसा सब जगह नहीं होता। तालीम, तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या सीख के अपनी माँ से आई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिए, याद जहाँ रखिए, तरबियत नहीं है वहाँ हो सकता है। याद रखिए, जब भी कभी किसी लड़की की शादी करें, लड़की की शादी करनी हो ना, तो एक काम कीजिएगा,
جا کے اس کی دادی سے ملیے گا, وہ سب کچھ بتا دے گی کہ ہمارا گھرانہ کیسے, ہمارا لڑکے کا رشتہ لینے جا رہے ہیں. کسی لڑکے کی شادی کریں نا تو اس کے ماموں کو ضرور دیکھیے گا. اچھا, کیونکہ اس کی جو مطلب نہ ماں نہ باپ, ماموں نہیں, وہ تو دونوں اس ایکٹر ہوتے ہیں. ہاں, وہ کہتے ہیں اس سے بہترین بچی کوئی نہیں ہے اور اس سے بہترین بچہ کوئی نہیں ہے. وہ بعد میں پتہ چلتا ہے یہ گلاس پانی کا گلاس دینے کے قابل نہیں تھے, ہم نے ان کو رشتہ دے دیا. اچھا, تو یہ تو میں بھی جاتا ہوں, لوگ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں, اور آپ نے ایک بات بڑی مزے کی کہ اس کو نفسیات کا دلانا چاہیے. میں تو نفسیاتی ماہرین کو دیکھتا ہوں, وہ نفسیاتی مریض میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ خود چڑچڑے بن گئے. تو میں یہاں پہ صرف یہ کہوں گا, بہت طویل بات ہے اور یہ ہونی چاہیے, کیونکہ عموماً مرد کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے تو کچھ مسائل نہیں ہیں. ہاں, اس کے جذبات نہیں, عورت کے حقوق کی بات ہوتی ہے. میں ایسے گھروں میں جایا ہوں جہاں مردوں کے حقوق پہ بات ہونی چاہیے, وہاں مرد کا حق ہی نہیں ہے. وہ گھر میں داخل ہوتا ہے, نیلیفائی ہو جاتا ہے. کیوں؟ جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایک باپ کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے, شوہر کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے, وہ اپنی ذات کی حیثیت سے باہر رہتا ہے. اس لیے وہ خوش باہر رہتا ہے کہ وہاں اس کی ذات کو جانا جاتا ہے. گھر میں داخل ہوتے ہی عورت کا بل آ گیا تھا, بھائی تھوڑی دیر رک جاؤ. جیسے میرے ایک قانون ہے میرا کہ جب میں کھانے بیٹھوں گا تو مجھے کسی موت کے بارے میں خبر نہیں دی جائے گی. اچھا, اس میں میرا شدید جھگڑا ہوتا ہے. اچھا, میں تھک ہار کے آیا ہوں ایک سیرا سے نخلستان میں, اس کو سیرا مت بنائیں, وہاں پہ بات نہ کریں بل کی, میں اس کے بعد کر لوں گا. اب کھانا کھانے آپ بیٹھے تھے, آپ نے پہلا لقمہ مان لیا, سنیے فلاں کی موت ہو گئی, جانا ہے وہاں پہ. اب آپ نے یہاں رکھا, یا تو آپ بے حس ہو کے کھانا کھائیں یا پھر اس کو رکھ کے بیٹھ جائیں. میں آیا تھا یہاں اپنے لیے کچھ کرنے, مجھے پھر دوبارہ باہر لے گئے, چھڑچڑاپن وہیں شروع ہوا. آپ سے تو کوئی بات کرو, ابھی آپ کھانا شروع کریں, سنیے امی کے یہاں جانا ہے, چلو کھانا تو کھا لیں, اس میں تو نمک بڑھ گیا نا. یہ تو تربیت ہے, بہت ضروری ہے. مرد یاد رکھیے گا, مرد کو سلیقہ کون دیتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مرد کا سلیقہ ٹیلر ماسٹر. ایک بندہ پیدا ہوتا ہے, اس کو جینٹل مین کون مانتا ہے؟ اس کا ڈریسنگ. عورت کو کون مانتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کا سلیقہ. عورت کچھ بھی پہنے لیکن سلیقہ شار ہے. میں ایسی خاتون کو جانتا ہوں جن کے چاول جب بچ جاتے تھے تو دھوپ میں سکھا کے اس کو کرکرے بنا کے اس کو نمکین کے طور پہ پیش کرتی تھی. میں ان سے پوچھتا تھا تو انہوں نے ایک بڑی حیرت کی بات بتائی کہ تربوز کا جو چھلکا ہوتا ہے نا, اگر اس کو صحیح طرح کاٹیں اور تو اس میں رنگ ہو جاتے ہیں جب دھوپ میں, تو اس کا میں قیمہ بنا لیتی ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ میرے گھر میں تو کبھی نہ بنا, لیکن میرے گھر میں اچھے کپڑے بنتے ہیں. میرے گھر میں مجھے بتایا جاتا ہے کون سا ہوٹل اچھا ہے, کہاں جاتے ہیں. ہاں, ٹیبل مینر نہیں آتے ہیں, اے ویٹر ادھر آؤ, یہ سننے کو مل جاتا ہے. لیکن کھانا کیسے کھانا ہے یہ تو سکھا کے آنا تھا, یہ شوہر کو سکھانا تھا. بڑی جذباتی قسم کی گفتگو ہو گئی. آپ اپنے گھر بھی ہوتی ہیں نا, ہم اب اس وقت جیسے انہوں نے اپنے گھر کی بات کی, آپ کے گھر میں, ہم اپنے گھر سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں کہ جب گھروں میں آپ کو اس طرح کی سچویشن دیکھیں, آپ کا کون سا تھیراپی کا سٹائل ہوگا کہ آپ ان کو وہ سپیس دیں, وہ روم دیں جہاں پہ وہ اپنے آپ کو بہتر پورٹرے کریں اور بہتر زندگی کی طرف لا سکیں. کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے, میں ایک آخری ان سے لوں گی, ایک آپ سے. دیکھیے, سب سے پہلے جب آدمی تھکا ہارا گھر پہ آتا ہے نا, تو ان کی بات بالکل میں ان کو اگری کروں گی کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آتے کے ساتھ مرد, کبھی کبھار میں اپنی بات بھی کروں گی کہ میں بہت زیادہ بالکل میں ایگری کروں گی, کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ چڑ جاتے ہیں بہت ساری باتیں. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہوتا ہے, خاتون کو جو ہے پولائٹلی ڈیل کرنا چاہیے. آ کے سب سے پہلے تو میں کہوں گی جب جا رہے ہیں تو ہسبینڈ کو چھوڑنے جائیں گیٹ پہ, جب وہ آ رہے ہیں تو آپ خود ریسیو کریں. یہ بات بہت ضروری ہے. کھانا پروسنے کا جو ایک طریقہ تھا پرانے زمانے میں, نہیں پروس دے رہا ہے, بالکل وہ تو بالکل دینا ہے. اب یہ اپنی کہ آپ کے گھر پہ ہیلپرز جو ہیں ان کو کہہ دیا کہ ہسبینڈ کو دے دیں کھانا, یہ تو طریقہ نہیں ہے. آپ ہسبینڈ کو خود, آپ صرف آخری صرف ایک کام کریں, گفتگو کریں, بات کریں, چپ نہ رہیں. کیونکہ مرد اتنا حساس نہیں ہوتا جتنا عورت ہوتی ہے. اگر عورت خاموش ہو جائے تو مرد کو کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ اس بات پہ ہوئی ہے. تو میں چاہوں گا کمیونیکیشن کریں, اور کمیونیکیشن کا بہترین یہ طریقہ ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ ٹریولنگ کر رہے ہیں, کہیں کھانا کھانے جا رہے ہیں, کچھ ہیں, تو اس وقت نہ کریں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح آپ نے کہا, بڑی اچھی آپ نے بات کی. دونوں آپ حضرات کا, دونوں مہمان گرامی کا, آپ کا تو آپ مرد ہیں اور آج مرد کے ٹاپک بہت ہی شکریہ, مہربانی آنے کا, اور سکینہ آپ کا بھی بہت شکریہ. لیکن ناظرین میں آپ کو وہی بات بتا رہی ہوں کہ کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. جو بات چیت کا سٹائل ہے, جو آپ کو کمیونیکیشن روکنی نہیں چاہیے, لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر عورت خاموش ہو گئی ہے تو وہ آپ کے رشتے کی موت ہے. جب تک وہ بات کر رہی ہے, وہ ناراض ہو رہی ہے, وہ پیار کر رہی ہے, وہ لڑ رہی ہے, وہ جھگڑ رہی ہے, یہی زندگی کا حصہ ہے. لیکن جس دن وہ خاموش ہو گئی نا, اس دن اس رشتے کی موت ہے.
دیکھتے رہیے نیوز کیفے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. میں ہوں عظمیٰ اعجاز خان. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.